فكأنما قتل الناس جميعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وعدے کے مطابق ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، وہی موضوع، وہی عنوان لے کر جو آپ کا بہت ہی عمدہ عنوان ہے، آتنکواد کا ورودھ. اس سلسلے میں ہم شیخ محترم سے استفادہ کرنے والے ہیں اور اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز مہمان شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ کا بھی استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ناظرین، پچھلے کئی ایپیسوڈ میں ماشاء اللہ یہ بات واضح کرنے کی شیخ نے کوشش کی ہے کہ اسلام کا تعلق دہشت گردی سے، آتنکواد سے نہیں ہے، اور مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے آپ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے جانوروں سے متعلق بعض احکام کو سماعت کیا اور بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی تھیں. میں شیخ محترم سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس مسئلے پر شیخ اگر اور کوئی بات ہے تو روشنی ڈالیں، پھر اگلے سوال کی طرف ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی اور اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی یہ بات بتائی آپ کے سامنے کہ حقیقت میں اسلام میں جانوروں سے متعلق جو احکام ہیں، جانوروں کے ساتھ حسن معاملہ، ویسے جانوروں کے مسائل بہت ہیں، لیکن جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے متعلق جو احکام ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہم کو ملتی ہیں، وہ بہت ہیں. کچھ کا ذکر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کیا تھا. آج میں آپ کے سامنے مزید کچھ کا ذکر کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ اس پورے موضوع کو سمیٹ لیں تاکہ ہم موضوع کا اگلا جو حصہ ہے اس کی طرف بھی بڑھ سکیں. لیکن یہ ضروری ہے، ان کو ہم چھوڑ کے بھی آگے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ یہ باریکیاں ہیں جو اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کی وہ تابناک تصویر ہے، وہ خوبصورت تصویر ہے جو دنیا نہیں دیکھ پا رہی ہے. ہم دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو. اسلامی شریعت نے جانوروں کے ساتھ جو معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور پر سواری کرتے ہوئے کبھی جانور سرکشی کرتا ہے یا ہم جس طرف لے جانا چاہتے ہیں نہیں جاتا ہے تو اسے مارنے کی ضرورت پیش آتی ہے. یا سواری کرتے ہوئے ہی نہیں، عام حالات میں بھی کبھی چراتے ہوئے، کبھی کہیں کھینچتے لے جاتے ہوئے، کبھی اس کی سرکشی پر کبھی مارنا پڑتا ہے پالتو جانور کو. لوگ مارتے ہوئے اکثر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں مار رہے ہیں، تو جانور کے چہرے پر تک مار دیتے ہیں، چاہے ہاتھ سے مارنے کی بات ہو یا جو کوڑا ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے ہانکتے ہیں جانور کو، اس سے مارنے کی بات. ہم نے دیکھے ہیں ایسے بعض جانور کہ مالک پہلے جو ہے پیٹھ پہ برساتا ہے اور جب اس کی سرکشی ختم نہیں ہوتی تو کیا کرتا ہے، کوڑا لے کر اس کے چہرے پہ مارتا ہے. باقاعدہ اس جانور کا جو چہرہ سامنے نکلا ہوتا ہے اس پہ جو ہے نشان ہم نے بنے ہوئے دیکھے ہیں ایسے. ایک تو یہ کام ہوتا ہے. دوسری ایک چیز ہوتی ہے کہ جانوروں کی پہچان کے لیے جب ہر طرف بستی میں، علاقے میں جانور ہی جانور ہوتے ہیں اور اکثر جو ہے رنگ ملتے جلتے ہوتے ہیں بہت سارے، تو اپنے جانوروں کی شناخت کے لیے ایک طریقہ تھا، داغتے تھے. لوہا جلا کر اس سے داغتے تھے جس سے کوئی نشان بن سکے، کوئی علامت کی اپنا جانور ہے، یہ فلاں کا جانور ہے. جانوروں کو داغا کرتے، ہاں جانوروں کو داغا کرتے، اس کے جسم پر داغتے تھے جیسے کوئی نشان بنا دیتے کہ اس نشان والے جانور میرے ہیں، علامت. داغنے کے کئی طریقے، اس میں سے عام طور پہ جو طریقہ ہے وہ یہ کہ کوئی بھی لوہے کی چیز، کوئی سلاخ لے کے جلاتے ہیں اور ہلکا سا اس میں داغ جو ہوتا ہے عام طور پر گہرا زخم نہیں بنتا وہ اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ اوپر جو جلد ہے، اوپر جو بال وغیرہ ہوتے ہیں، اتنا حصہ جل کر ہلکا سا جو ہے جلد پر، چمڑے پر نشان بیٹھتا ہے. تو یہ جو داغنے کا جو مسئلہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور چہرے پر داغنے سے منع فرمایا ہے. اس لیے کہ جو پیٹھ کا حصہ ہوتا ہے یا جو ہے ران کا جو حصہ جانور کا ہوتا ہے اس پہ آپ داغیں گے، جیسے آپ کو معلوم ہے پیر میں نال ٹھوکی جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے لیکن اس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. تو بالکل ویسے ہی تھوڑی بہت تکلیف جانور کو ہوتی ہے، لیکن یہ وہ تکلیف نہیں جس میں جو زخم جلانے والی، جسم جلانے والی بات ہو. تو یہ جو ہے ہو سکتا ہے، لیکن وہی چیز اگر آدمی چہرے پہ داغنے لگ جائے، آپ ماریں جانور کو اس کی سرکشی پر، آپ اسے جو ہے متنبع کرنے کے لیے ماریں، لیکن یہ مار وہاں ماریں جہاں مارا جا سکتا ہے، پیر کی طرف ماریں یا جو ہے ایسے حصے پہ ماریں جہاں جو ہے ان کو مقصد اسے احساس دے رہا ہے. لیکن چہرے پہ اگر ماریں، یہ سب نازک جگہیں ہیں. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوڑے سے مارتے ہیں، اگر وہ آنکھ میں اندر لگ جائے تو جانور جو ہے اندھا تک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مارنا ہے جانور کی سرکشی کے لیے، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے،
اس کو بے قابو ہونے سے روکنے کے لیے اگر مارنے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے تو ذرا یہ دیکھو کہ تم مار کہاں رہے ہو، تم جانور کو مار کہاں رہے ہو، یہ تک دیکھو۔ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آپ ذرا غور کریں کہ یہ کیسا مسئلہ ہے، یہ کیسی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر ہی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اپنا گدھا لے کر وہاں سے گزرا۔ پرانے زمانے میں گدھوں پر سواری ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس گدھے کے چہرے پر داغ کے نشان ہے، داغا گیا ہے چہرے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس آدمی پر جس نے اس کے چہرے پہ اسے داغا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے جس نے اس کے ساتھ یہ بے رحمی کا سلوک کیا ہے۔ تو اسلامی شریعت کی یہ تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر جو ضرورتیں ہیں تمہاری، ہاں داغنے کی ضرورت پیش آتی ہے، مارنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ان ضرورتوں میں بھی تم اس کا خیال رکھو کہ جانور کے ساتھ کہیں بے رحمی کا سلوک نہ ہو، جانور پر تشدد نہ ہو، جانور کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جس میں جو ہے اس کی جو بنیادی احساسات ہو سکتے ہیں، جانور کے اندر جو ایک رحم و کرم کا مادہ خود اس کے اندر ہے، تکلیف کو محسوس کرنے کا ایک مادہ اس کے اندر ہے، اس کو ٹھیس پہنچانے والی کوئی بات نہ ہو۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ شیخ، بہت اچھے پہلوؤں کو آپ نے واضح کیا ہے کہ داغنے کی جو بات ہے کہ چہرے پر داغنے سے منع کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی، حقیقت میں بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اس سے یہ بات واضح شاید کرنا چاہتے ہیں آپ کہ جب جانوروں کے سلسلے میں اس طرح کی ہدایت ہے، ظاہر بات ہے، بالکل ہماری ہر یہ ساری مثالیں ہم اسی پس منظر میں دے رہے ہیں جو آپ نے جو بات کہنی چاہیے ابھی کہ آتنکواد کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو یہ دیکھو، ہم پھر وہی بولیں گے، یہ دیکھو یہ آتنک ہے کیا۔ ایک جانور کے ساتھ اتنی باریکیاں سکھانے والا اسلام، ایک جانور کے ساتھ یہ بھی نہیں دیکھیے کہ مارنا تو ہے لیکن مارنا ہے تو کہاں مارنا ہے کہاں نہیں مارنا ہے، اتنی باریکیاں سکھانے والا اسلام، اتنی بڑی انسانیت جسے اللہ نے بنائے کائنات، اس کی بربادی کی تعلیم دینے والا ہوگا۔ یہی پیغام ہم پھر سے دہرا رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، اور ہم وہی مسلمانوں کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے کردار میں آنی چاہیے یہ چیزیں۔ لوگ تمہارے کردار میں دیکھیں، ہماری گفتار میں دیکھ کر بھی شاید بہت سارے لوگوں کو اتنا اطمینان نہیں ہوگا جتنا آپ کے کردار میں، ہمارے ناظرین کے، ہمارے سامعین کے کردار میں اسے دیکھ کر جتنا وہ متاثر ہو سکتے ہیں، وہ اس میسیج کو قبول کر سکتے ہیں، اس میسیج کو سمجھ سکتے ہیں، اتنا شاید ہماری گفتار سے نہیں ہو پائے گا۔ ماشاءاللہ شیخ، اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے یا کچھ اور پہلو باقی ہے؟ کچھ اور پہلو، اور بھی پہلو، کئی پہلو اور ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ جیسے اگلا ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ تھا، طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ دمبا پالتے تھے، جانوروں کو پالتے تھے تو بکریاں بھی پالتے تھے۔ بکریوں میں بھیڑ جو ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے اس میں ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کی بکری ایسی بھی ہوتی ہے جس کی دم کافی بڑی ہوتی ہے، چوڑی ہوتی ہے، اچھی خاصی چوڑی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے چربی جمع ہوتی ہے دم کا جو حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ بکری کے ساتھ بھی کرتے تھے، اور یہی مسئلہ اونٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اونٹ کا کوہان جو ہوتا ہے، پیٹ کا جو ابھار ہوتا ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ چربی جمع ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، گوشت کھانا ہے ان کو، تو گوشت کھانا بھی ہے لیکن جانور کو بچانا بھی ہے۔ جانور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب ایک ذبح کر دیں گے تو ایک جانور کم ہو جائے گا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک جانور کم ہو، تو طریقہ یہ اپناتے تھے کہ جانور کی جو دم ہے اس دم سے کچھ حصہ کاٹ لیتے تھے۔ زندہ جانور زندہ ہے، اس کی دم سے ایک حصہ کاٹ لیتے تھے، وہ جو چربی ہے وہ اتار لیتے تھے، اور جو اونٹ کا کوہان ہے، اونٹ کا کوہان، اس کے حصے کو کاٹ لیتے تھے اور کھانے میں اسے استعمال کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، کھانے کا مقصد تو آپ کا پورا ہو رہا ہے، لیکن اس کے کھانے کے لیے آپ جانور کو کیسی تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں، کاٹ رہے ہیں تب تکلیف ہے، اور کاٹنے کے بعد وہ زخم جب تک سوکھے نہیں تب تک کیسی تکلیف سے جانور گزرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت، جانور کو زندہ رکھ کر اگر اس کے کسی ایک حصے کو تم کاٹ لیتے ہو، جانور کو زندہ رکھ کر اس کے ایک حصے کو تم کاٹ لیتے ہو، تب پھر اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کاٹا ہوا حصہ حرام اور ناجائز ہے، اسے کھا نہیں سکتے ہو تم۔ جانور کو اگر تم کو کھانا ہے تو تم کھاؤ، ذبح کر کے کھاؤ، لیکن اور ذبح کرنے کے لیے طریقہ اسلام نے بتایا برابر اس حصے میں ذبح کیا جائے جہاں شہرگ ہے،
اور 2 منٹ کے اندر جانور کے جسم سے خون نکل جاتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کے بجائے تم جانور کے ایک حصے کو کاٹو اور اس حصے کو کھاؤ اور باقی جانور کو تکلیف میں چھوڑ دو. اسلام کی نظر میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یہ ایک پہلو ہوا آپ کے سامنے. ایک اور پہلو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلامی شریعت جن جانوروں کے ذبح کرنے کو جائز قرار دیتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے اسلامی شریعت نے ہر جانور کو حلال نہیں قرار دیا. جی. جنگل کا شیر ہے، اسلام نہ تو اس کی تعلیم دیتا ہے کہ جاؤ جنگل میں جا کے شیر کو مار کے آؤ، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا آپ کو. ہاں، شیر اگر آپ کے علاقے میں گھس آیا ہے اور جان کا خطرہ، وہاں اس شیر کو مارو، اسلام یہ کہتا ہے. وہیں کچھ جانور ایسے ہیں جن کو مارنے میں کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ آپ کا پیٹ بھرتے ہیں جی اور نہ کچھ نقصان پہنچاتے ہیں. نہ نقصان پہنچاتے ہیں. اسلامی شریعت نے ایسے جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا اسلام نے. تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے. یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں، دیکھو نشانیاں اس کی. کیا خوب آبار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے. رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 10 وصیتیں کی ہیں، اور وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں موقع آئے تو اس موقع کے اوپر وہ فلاں طرز یا فلاں عمل اختیار کرے. ان 3 آیتوں کے اندر جو 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان 10 وصیتوں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ جنت نشاں بن جائے گا. جانیے اسلامی نصیحتیں شیخ جلال الدین قاسمی سے. 11 جون سے ہر اتوار شام 7:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. وہیں کچھ جانور ایسے ہیں جن کو مارنے میں کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ آپ کا پیٹ بھرتے ہیں جی اور نہ کچھ نقصان پہنچاتے ہیں. نہ نقصان پہنچاتے ہیں. اسلامی شریعت نے ایسے جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا اسلام نے. اور وہیں کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمارے کھانے پینے کے بھی کام آئے، ہماری سواری کے بھی کام آئے. مختلف قسم کے جانور ہیں معاشرے کے اندر، جنگل میں بسنے والے بھی ہیں اور ہمارے ماحول میں پالتو جانور بھی ہیں. لیکن اگر ان جانوروں کو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں تو اسلامی شریعت اس کا طریقہ بتاتی ہے، ذبح کریں. لیکن ذبح کرنے سے متعلق بھی اسلامی شریعت کی تعلیمات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام نے بڑی نزاکتیں اس میں ملحوظ رکھی ہیں. جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ بہتر سلوک کو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں فرض قرار دیا ہے. ہر معاملے میں اچھے انداز کو، اچھے طریقے کو تم پر ضروری اور فرض قرار دیا ہے. لہذا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم کسی کو قتل کر رہے ہو یا مار رہے ہو، انسان کی بات ہو یا جانور کی جو مارے جانے کا حقدار ہو، ظاہر بات ہے، تو مارتے ہوئے احسن القتل، اچھے طریقے سے اسے قتل کیا کرو. وحشیانہ انداز اسلامی شریعت کے اندر کبھی پسندیدہ نہیں. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب جانور کو تم ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو. ادھورا ذبح کر کے چھوڑ دینا، کٹی رگ کٹی کہ نہیں کٹی چھوڑ دینا، جانور کو زیادہ دیر تک تڑپتے رہنے دینا،
اسلامی شریعت کی نظر میں یہ غلط ہے، آدمی ذبح کرے تو اچھی طریقے سے ذبح کرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور دوسری ایک اور روایت صحیح بخاری کے اندر ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اس آدمی پر جو حیوان کا مسئلہ کرے، حیوان کا مسئلہ کرے۔ یہ مسئلہ کیا ہے میں بتاتا ہوں جی آپ کو۔ جی ہاں ناظرین چونکہ جی ہاں ہمارے ناظرین کے لفظ نیا ہوگا، میں بتاتا ہوں اس کو۔ مسئلہ کہتے ہیں کہ ایک جانور کو ذبح کرنے کے بجائے، ایک جانور کو ذبح کر کے جہاں ذبح کرنا ہے ذبح کرنے کے بجائے ہاتھ کاٹ دے، پیر کاٹ دے، جسم کے مختلف حصے کاٹ دے، اور وہ حصے کاٹنے کی وجہ سے وہ مر جائے۔ آپ جانور کو ذبح ہی کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسے جانور کو جہاں ذبح کرنا ہے وہاں ذبح کریں، آپ کبھی ہاتھ کاٹ دے رہے ہیں، کبھی پیر کاٹ دے رہے ہیں، کوئی یہ ہاتھ کاٹ رہا ہے، کوئی وہ پیر کاٹ رہا ہے، اور وہ جانور جو ہے بڑی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا اور پریشانی کے ساتھ اپنی جان دے رہا ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے جو آدمی جانور کا مسئلہ کرے، اور جو انسان کا مسئلہ کرے وہ درجے والا، وہ تو اور زیادہ ہی۔ یہی سمجھو، ہم چاہتے یہی سمجھو، دنیا والوں یہ بات سمجھو آپ، ایک جانور جسے کھانے ہی کے لیے کرے لیکن مسئلہ اگر کر رہا ہے تو وہ جو ہے اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ تو جو انسانوں کا مسئلہ کرے وہ کیا ہوگا اسلام کی نظر میں، اس کا درجہ کیا ہوگا، اس کی حیثیت کیا ہوگی اسلام کی نظر میں؟ ظاہر بات ہے تو بہت بڑا مجرم بنے گا، بہت بڑا مجرم ہے اسلام کی نظر میں۔ تو آتنکواد کہاں ہے؟ اسلام میں آتنکواد ہے یا آتنکواد کا علاج ہے؟ جی اسلام میں آتنکواد کا علاج ہی معلوم ہو رہا ہے۔ یہ ساری تعلیمات جو آپ بتا رہے ہیں ہاں ماشاءاللہ، اسے تو واضح ہو رہا ہے کہ اسلام کے تعلق سے جو بات کہی جا رہی ہے بے بنیاد ہے، جی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں آپ کو اس سلسلے کی کچھ اور باتیں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جی جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لے، چھری تیز کر لیں۔ چھری تیز کر لے، یعنی پہلے چیک کر لے کہ جس چھری سے چاقو سے آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں وہ تیز ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تم میں سے ایک آدمی اپنے چاقو کو تیز کر لے اور جو ہے اپنے جانور کو آرام پہنچائے۔ جانور کو ذبح کر رہے ہیں کھانے کے لیے، جائز ہے اسلام میں، آپ ذبح کریں لیکن خیال رکھیں کہ جتنی آسانی سے اس کی جان نکل جائے نکل جائے۔ چاقو اگر کند ہوگا، چاقو اگر کند ہوگا تو آپ چاقو چلاتے چلاتے جو ہے اس کی جان پہلے ہی نکال دیں گے اور تکلیف زیادہ ہوگی اس کو۔ اس کے بجائے تیز چاقو ہوگا، 1 سے 2 بار میں پورے طریقے سے جانور کٹ جائے گا، اور 2 منٹ میں جب خون بہے گا تو جانور ٹھنڈا ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ اس کی جان نکل جائے گی۔ آپ دیکھیں کتنی باریکیاں، یعنی آپ دیکھیں جیسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی باریکیوں کے ساتھ، جیسے چھوٹے بچے کو آپ سکھاتے نہیں کہ بیٹا آؤ یہ اٹھاؤ، وہ ہاتھ میں پکڑو، 3 قدم چل کے جاؤ، دیکھو وہاں وہ چیز رکھی ہے اس پر رکھو، جیسے ایک چیز جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دیکھو تم جو تمہاری ضرورتیں ہیں اسلام نے تمہارے لیے حلال قرار دی، ان کو استعمال کرو، لیکن اس کا بھی خیال رکھو، رحم و کرم کا خیال رکھو، ہر جگہ خیال رکھو، ہر وقت پہ خیال رکھو۔ یہاں سبحان اللہ، بہت عمدہ یہ اسلامی شریعت کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ بتاتے ہیں۔ دیکھیے یہ آتنکوادی جو ہوتا ہے اس کی سب سے بنیادی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بے رحمی کا جذبہ اس کے دل کے اندر، جی وہ کسی پہ رحم کرنا نہیں چاہتا، انسانیت مر جاتی ہے اس کے اندر، اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی انسانیت چھن جاتی ہے اس سے۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ تو معاملہ، جانوروں کے اندر معاملہ کرتے ہوئے بھی تمہاری انسانیت نہ صرف یہ کہ زندہ رہے بلکہ اپنے اعلیٰ درجے میں رہے۔ اور کہاں آتنکواد اور آتنکوادانہ مزاج، اور کہاں یہ اسلام کا مزاج، یہ اسلام کی سوچ، یہ اسلام کی تربیت اپنے ایک مسلمان کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت ساری ہیں، اسی ذبح کرنے سے متعلق کچھ اور احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ ایک حدیث ہے، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اور یہ چھری جانور سے چھپا کر تیز کی جائے۔ اوہ، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں آپ، جس جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کے سامنے جا کر چھری تیز نہ کریں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھار کو تیز کرنے کا حکم دیا، وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، اور جانوروں سے اسے چھپایا جائے، یعنی جانوروں کی نظر میں آئے بغیر اسے تیز کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جانور کو جو لٹا چکا ہے اور اس کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھ کے بیٹھا ہے، مطلب وہ پلٹ نہ جائے اس لیے گھٹنا رکھ کے بیٹھا ہے، اور وہاں جو ہے چھری تیز کر رہا ہے۔ جی جانور کو لٹا چکا ہے اور لٹا کے اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات بیان فرمائی، اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اس کے ذبح کرنے سے پہلے ہی اسے جان سے مار دو؟ یعنی آپ یوں کہیے کہ جو ہے اس کی حقیقی موت سے پہلے اس کو جو ہے یہ دھکا دو، یہ دہشت کی موت دو، تم اس کو جی اسے دہشت کی موت دو، تم یہ دینا چاہتے ہو؟ جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی جانور کو ذبح ہونا ہی ہے، جی لیکن ذبح ہونے سے پہلے اگر اس کے سامنے یہ منظر آئے گا، چاقو آئے گا، فلاں آئے گا اور وہ دہشت زدہ ہوگا، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا، تو بیچارہ مرنے سے پہلے مر جائے گا، مرنے سے پہلے مر جائے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جانور کو دہشت زدہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بات گرچہ جانوروں کے موضوع سے نکلے گی، لیکن میں بتانا چاہوں گا پرانا زمانہ تھا، لوگ ہتھیار لے کر چلتے تھے، کلچر ہے ہر قوم کا، تو ہتھیار لے کر چلتے تھے، نیزہ ہاتھ میں ہوتا تھا، تلوار ساتھ میں ہوتی تھی، لوگ نکلتے تھے بازاروں میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حکم دیا کہ جب بازار میں داخل ہو تو بجائے اس کے کہ نیزے کے درمیانی حصے کو پکڑے رہو، نیزے کی انی جس طرف ہے اس حصے کو پکڑے رہو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی کو غلطی سے لگ جائے اور اسے نقصان ہو جائے۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، اگر کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف کسی ہتھیار کے ذریعے اشارہ کرتا ہے، مطلب دھمکی دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دہشت زدہ کرنے کا ماحول، جانور کو جسے ذبح کیا ہی جا رہا ہے اسے ذبح کرنے سے پہلے آپ جو ہے دہشت زدہ کریں، مرنے سے پہلے اسے مار دیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ناجائز ہے، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ذبح ہی کے سلسلے میں ایک اور باریکی آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ذبح کرتے وقت کوئی بھی دھاردار چیز جو ہے اس سے تم ذبح کر سکتے ہو، لیکن خیال رکھو کہ وہ دانت اور ناخن نہیں ہونا چاہیے، دانت اور ناخن نہیں ہونا چاہیے۔ ذبح کیوں؟ کرنے کے لیے؟ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ حبشہ، ایتھوپیا جسے آج کہتے ہیں، حبشہ اس زمانے میں وہاں کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے ذبح کرنے کے لیے یہی سب چیزیں استعمال کرتے تھے، جانور کو جو ہے چاقو سے ذبح کرنے کے بجائے ناخن سے یا پھر جو ہے دانت سے اپنے۔ آج بھی جیسے کوئی آدمی کسی مرغی کو لے اور پکڑ کے اپنے دانتوں سے کھینچے مار سکتا ہے، یا کسی کا ناخن کوئی بڑا لے، اچھا خاصا ناخن بنا کے رکھے مضبوط قسم کا اور اس کو ڈال کے جو ہے نوچ دے، مار سکتا ہے، لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ انتہائی غلط اقدام ہے۔ نہیں واقعی آپ نے جو کہا نا، باریک سے باریک چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، حقیقت میں بہت اونچی تعلیمات ہیں۔ یہ تو بات ہوئی ذبح کرنے کی، ہم لوگوں کے پاس جو وقت رہ گیا اس میں اس چیز کو بھی مکمل کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر سواری کرنے کے سلسلے میں یہ بھی ادب سکھایا کہ جو جانور سواری کے لیے نہیں بنے ہیں اس پہ سواری نہ کی جائے۔ جیسے کوئی آدمی بکری پر سوار ہونے کی کوشش کرے، یہ جائز نہیں اسلام کی نظر میں۔ اچھا ماشاءاللہ جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ کسی جانور پر 3 آدمی نہ بیٹھا کریں، گھوڑے پر مثال کے طور پر 3 آدمی نہ بیٹھا کریں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس سے جانور جو ہے تکلیف میں رہتا ہے۔ اگر جانور طاقتور ہے جو برداشت کر سکے تو بات الگ ہے، لیکن اگر برداشت نہ کر سکے تو اس پر جو ہے نہ بیٹھا جائے، اتنی ہی اس کے اوپر مشقت جتنے کا وہ متحمل ہو سکے، اس سے زیادہ مشقت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ جانور کو اگر پالتے ہو اس کے دانے پانی کا پورا خیال رکھو۔ یہ ساری باتیں اسلامی شریعت میں ہمیں ملتی ہیں، اسلامی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جو جانوروں سے متعلق اسلام نے آداب سکھائے۔ میں اپنے موضوع کو لے کر اس مقام پہ پہنچا ہوں جہاں میں اس پورے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جی میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 205۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں میں سے ایک نافرمان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ یہ ایسا شرپسند آدمی، ایسا برا آدمی ہے کہ جب یہاں سے لوٹ کر جاتا ہے، سعى فی الارض، زمین میں اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ زمین میں فساد عام ہو، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیاں اور نسلیں یعنی جانوروں کو تباہی سے دوچار کرے، یہ وہ فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے۔ یہ ساری تعلیمات حقیقت میں نے جو ذکر کی ہیں یہ بنیادی تعلیمات ہیں، اس کی مثالیں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی مل سکتی ہیں آپ کو، تاریخ میں اسلام میں بہت سی ہیں، لیکن جو بات میں حقیقت میں بتانا چاہ رہا ہوں بات کو سمیٹ کر وہ یہ کہ اسلام کی یہ وہ روشن تعلیمات ہیں جو مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ اسلام آتنکواد
سے کسی قسم کا رشتہ نہیں رکھتا. آتنکواد تو اسلام کی نظر میں ایک ایسا جرم ہے جو نہ دنیا میں جو ہے معاف ہو رہا ہے نہ آخرت میں معاف ہوگا. یعنی نہ دنیا میں آدمی کے پاس اس کی اجازت ہے, چھوٹ ہے, اور نہ ایسی بغیر توبہ کے چلا جائے تو آخرت میں جو ہے کہیں گے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, تمہیں جنت مل جائے گی. آتنکوادی اگر ہو, تم نے اگر غلطی کی ہے اور غلطی کے نتیجے میں اگر تمہیں یہاں سزا مل جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو بات الگ ہے, ورنہ اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی. اللہ تعالیٰ جو معاف کر دے ٹھیک, ورنہ تمہیں اس کی سزا ضرور مل کر رہے گی. یہ ایک ایسا جرم ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. جزاکم اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ. آپ نے اسلام کا دہشت گردی سے, آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو آپ نے مختلف پہلوؤں سے واضح کیا, اور خاص طور پر جانوروں سے متعلق جو مختلف احکامات اور ان کی باریکیوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا, اور انشاءاللہ بہت ساری غلط فہمیاں آپ کے اس جواب سے ختم ہو سکتی ہیں. میں امید کرتا ہوں اور بھی کچھ سوالات آپ سے شیئر کرنا ہے, آپ کے سامنے رکھنا ہے, لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنا اگلا سوال شیخ کے سامنے رکھیں گے اور استفادہ کریں گے. تب تک کہ ہم رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأن